السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو اکیلے پیدا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار۔ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور بندیوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایمان لانے کے بعد دوسری چیز فرشتوں پر یقین رکھنا ہے۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی لیے فرشتوں کو نور ہی کہا جاتا ہے۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مذکر ذکر کیا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 میں ہے، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ وہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں لوگوں نے عورت بنا دیا۔ کفار مکہ فرشتے کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 58 میں ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا ڈالیں۔ اللہ اس سے پاک ہے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر انسان کے حصے میں 2 فرشتے تو لازمی موجود ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قُعِيدٌ، جب 2 مل کر بیٹھتے ہیں تو ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ یہ کام کیا کرتے ہیں؟ سورہ انفطار میں رب العالمین فرماتے ہیں، کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 مقرب لکھنے والے جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں جس کو قریب والے لکھتے نہ ہوں۔ آج یہ فرشتے ہر انسان کے اعمال نامے مرتب کر رہے ہیں، اور جب انسان مر جائے گا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا اس سے سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لہٰذا انسان کے مرتے ہی عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور یہ فرشتے کرامن کاتبین اعمال ناموں کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر رب العالمین سورہ مطففین آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّین کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِی سِجِّین، بے شک نیک لوگوں کی کتاب مقام علیین اور گناہ گاروں کی کتاب مقام سجین میں ہے۔ کل قیامت کے دن یہی فرشتے یہی اعمال نامے لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، نیک لوگوں کو داہنے اور بد لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، پھر جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا کہ لوگوں میرا نام اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا گمان تھا کہ میرا حساب ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اللہ کی رضا سے عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، میوے ہوں گے
جھکے ہوئے، اور کہا جائے گا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو با فراغت اس جگہ سے، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں اچھے عمل کرتے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہْ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، یہ میرا نامہ اعمال مجھ کو نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہْ، اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میرا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت نے مجھے ہلاک کر ڈالا۔ یہ گناہ گار شخص اس طرح واویلا کرتا ہوگا اور فرشتوں کی طرف حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اسے، جکڑو اسے، پھر جہنم میں داخل کرو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکہ، پھر ایک زنجیر سے جس کا لمباؤ 70 گز ہوگا اسے جکڑو۔ فرشتوں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ہر شخص کی روح قبض کرتے ہیں، اور اس موقع پر نیک لوگوں کو خوشخبری اور برے لوگوں کو ڈراتے ہیں، بلکہ مارتے بھی ہیں، جس طرح سورہ حامیم کی آیت نمبر 13 میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر استقامت سے جمے رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم کوئی ڈر اور غم نہ محسوس کرو، اور یہ فرشتے انہیں اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔